الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رات تراویح میں ہم نے پورا 27واں پارہ سنا ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے چند مہمانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو مہمان فرشتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک مجرم قوم کی طرف، جرم کرنے والی قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے کہ اس کو عذاب کا مزہ چکھائے۔ انہوں نے اشارہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم صدوم کی طرف کہ وہ برائی، فحاشی اور یعنی پر اتر آئی ہے، اس کو ہم نے عذاب کا مزہ چکھانا ہے۔ پھر وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے حضرت لوط علیہ السلام کے قریب گئے اور ان کی قوم کو سخت قسم کا عذاب دیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے مختصر انداز میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، کہ جس وقت ہمارا ایک اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے تو پھر اتنی بھی ہم طاقت اور اتنی بھی گنجائش نہیں دیتے کہ کوئی بیٹھا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، یا کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے وہ آنن فانن انسان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اب دیکھیے خطاب تو نبی کو ہے، مراد امت ہے۔ دین اسلام میں، شریعت مطہرہ میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس میں خطاب تو نبی کو ہوتا ہے لیکن مراد ساری کی ساری امت ہوتی ہے۔ تو ساری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ نصیحت کرنا، نیکی کی بات بتلانا، سمجھانا، یہ آپ کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کرتے رہنا بار بار، اس سے ایمان والوں کے ایمان میں نفع ہوتا ہے، ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور جس وقت انسان ایمان اور یقین کی بات کرنا ہی چھوڑ دے تو پھر انسان کا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ میں کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے رہا کرو۔ پھر فرمایا آگے اللہ رب العزت نے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، کہ اللہ نے صرف اور صرف انسانوں اور جنات کو پیدا اس لیے کیا کہ میری پہچان کروائے، مجھے پہچاننے والے بن جائے، میری پہچان کرے میری۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن کا عنوان اور موضوع جون سا ہے وہ معرفت الہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے انسان، کیونکہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو سی وہ مکی ہے، ان میں صرف اور صرف اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی کو اللہ نے بھر دیا۔ آگے سورہ طور ہے، سورہ طور کی ابتدائی آیات مبارکہ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبحر المسجور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، یہ 5-6 آیت مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک صحابی کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، میں مسلمان نہیں تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یہ صورت پڑھ رہے تھے۔ یہ جس وقت فرمایا ان عذاب ربک لواقع،
بے شک اللہ رب العزت کا عذاب یقینی طور پر وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسلمان نہیں تھے، میرا سینہ پھٹ گیا، میرا سینہ چورا چورا ہو گیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا کہ آپ جب سلام پھیرے اور مجھے ایمان کے اندر داخل کریں گے کہ اللہ کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے، میں پہلے ایمان نہ لے آؤں میں۔ تو اس صحابی رسول نے اس وقت قرآن کی آیات کو سن کر ایمان لے کر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے آپس کے بارے میں کچھ معاملات اور کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا چیلنج جو کفار مکہ کو دیا گیا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ قرآن کے بارے میں قرآن مجید ہی کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیلنج دیا ہے۔ پہلا چیلنج یہ دیا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اگر سارے انسان سارے جنات مل جائے تو اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر دوسرا چیلنج یہ دیا بعشر سور مثلی، چلو پورا قرآن ہی 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر جب یہ بھی تسلیم نہ کر سکے پھر فرمایا فاتوا بسورہ، ایک صورت لے کر آ جاؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت۔ جب یہ بھی نہ لا سکے تو اس سورۃ طور کا یہ آخری چیلنج ہے فلیاتوا بحدیث مثلی، ایک بات اور ایک آیت جو سی ہے وہ بھی تم نہیں لا کے تم لے آؤ، اور میں وہ بھی تم نہیں لے کر آ سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ کوئی عام انسان اس کی مثل اور مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آگے سورہ نجم ہے، سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالتے ہیں وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے احادیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ ہوتی ہے جس کی ہم قرآن مجید کی جس کی ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے۔ اور ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے جو ہے تو اللہ کی طرف سے لیکن نماز میں اس کی تلاوت نہیں کرتے، وہ حدیث مبارکہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے اس کو روکا، یار کیا کرتے ہو، ہر بات کو لکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی باہر کی پریشانیاں، ہر بات تم لکھتے ہو۔ اس نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بلایا اور فرمایا تم لکھا کرتے تھے پہلے، اب کیوں نہیں لکھتے؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان پر کبھی بھی حق کے علاوہ کوئی بات نہیں آ سکتی۔ جب بھی اس سے نکلے گا تو حق بات نکلے گی، سچ بات نکلے گی، کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے مرتبے کی اور بلندی ذکر کی ہے جو فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا جس وقت معراج پر حضور کو بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پہ پہنچے، آگے سدرۃ المنتہا جب آ گیا اور جس وقت جبرائیل نے بھی ہاتھ جوڑ دیے کہ آگے میں نہیں جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ادنو منی، میرے اور قریب ہو جاؤ۔ کہتے میں نیچے دیکھتا ہوں، نیچے مجھے نظر آئے جبرائیل سدرۃ المنتہا، اوپر کوئی چیز نظر نہ آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا ادنو منی، میرے اور قریب ہو جاؤ۔ پھر نیچے دیکھتا ہوں، نیچے سدرۃ المنتہا نظر آتی ہے، اوپر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پھر اللہ پھر فرماتے ادنو منی، میں فکان قاب قوسین او ادنی، جو قوس ہوتی ہے تیر کی، میں کہ وہ 2 قوسوں کے برابر اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو مقام اور مرتبہ کسی اور نبی رسول اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ اس نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تحقیقی قول کے مطابق 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک ابتدائی نبوت کے اندر مقام اجیاد ہے مکہ کے اندر، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جبرائیل میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کریں۔ حضور آنکھیں بند کی، کھولی تو کیا دیکھتے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت بڑی ایک مخلوق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سد الافق، پورے افق کو گھیرا ہوا تھا،
جس طرح ایک افق ہوتا ہے نا، پورا افق جہاں سورج نکلتا ہے، پورا ایک سائڈ ہوتی ہے پوری، ان کو پوری سائڈ کو اس نے گھیرا ہوا تھا، اتنا بڑا تھا۔ اللہ نے اتنا بڑا فرشتہ بنایا ہے کہ جس کو 600 پر دیا ہے، اور 2 پر کھولے تو سارا آسمان زمین ڈھک جائے، اور 600 پر ہے، اس کے پاؤں جو سے ایسے شکل میں آئے تو سرا کی پسلیوں کو لگتے ہیں، اور سر عرش معلیٰ کی بلندیوں کو لگتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے فرشتہ بنایا ہے جبرائیل۔ تو فرمایا کہ دوسرے مقام پہ حضور نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا جس وقت سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تھے، اس جگہ پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری کو حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ الذین یجتنبون الکبائر، تو جو لوگ برے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہ الا اللمم، چھوٹے چھوٹے وہ خود بخود معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیکھتے ہیں کہ میری طرف توجہ کتنی کرتا ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے سوچے نہ سوچے ہو جاتے ہیں، نہ انجانے میں ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں لگتا، تو اللہ فرماتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے اہل ایمان کو کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگیاں اور اپنی صفائیاں نہ بیان کرتے پھر ہر جگہ پہ اپنی صفائیاں نہ بیان کرو اپنی، کیوں؟ اس لیے کہ پاک ذات تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفائیاں بیان کرو۔ آج کل لوگوں نے یہ ایک وتیرہ بنا لیا کہ اپنی صفائیاں بیان کرتے ہیں، بھائی میں نماز ہی پڑھتا ہوں، میں تہجد ہی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میرے معاملات ایسے ہیں، میرا کام ایسا ہے، چاہے وہ دیندار ہے چاہے وہ دنیا دار ہے، ہر کسی نے اپنی صفائیاں بیان کرنے والا ایک نہ وتیرہ بنا لیا۔ میں یہ چیز انسان کو زیب نہیں دیتی، بلکہ صفائیاں اور پاکیزگی بیان کرنی ہے تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ کی پاکیزگی تم بیان کرو کہ اللہ تم کو خود بخود پاکیزہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں صحیح بندہ ہوں، میں غلط استعمال نہیں کرتا پیسہ، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، تمہیں اپنی بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ خود بخود تمہیں پاک کر دے گی اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میری ذات وہ ہے اضحک وابکا، ہنساتا بھی میں ہوں، رلاتا بھی میں ہوں، امیری بھی میں دیتا ہوں، غریبی بھی میں دیتا ہوں، انا ہوا امات واحیا، زندگی اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہوں زندگی، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، صحت بیماری اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ گن گن کی اس لیے بتا رہے ہیں، ویسے تو ہر انسان جانتا ہے کہ ہنسنے ہنسانے والا، رلانے والا، امیری غریبی زندگی موت اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ بار بار اس لیے بتاتے تاکہ انسان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، انسان کسی اور کو خالق اور مالک سمجھ بیٹھتا ہے کہ کہیں مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے تو میں مر جاؤں گا، میں بھائی خالق اور مالک تو ذات اللہ کی ذات ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں، اور اسباب سے بسا اوقات تو اثر ہوتا ہے، بسا اوقات اثر نہیں ہوتا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ ہر بیماری انسان کو نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے، ہر دوائی انسان کو صحت دینے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے۔ آگے سورہ قمر ہے، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے ابتدا میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس وقت عرب کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معجزے کا مطالبہ کیا تھا، ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ جب آپ جو ان سے ہے یہ آسمان پہ موجود جو چاند ہے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جس وقت اس چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور 2 ٹکڑوں میں صرف ایسے نہیں کہ ایسے ٹوٹا اور دوبارہ مل گیا، 2 ٹکڑے ہوئے، 14ویں کا چاند تھا بالکل درمیان سے ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد ایک ٹکڑا پیچھے ہٹتا جبل ابی قبیس سے ایک سائڈ میں چلا گیا جو مکہ کے بیت اللہ سے نظر آتی ہے پہاڑی، اور ایک اس طرف چلا گیا بیت اللہ کے، تو دونوں الگ الگ ہو گئے، پھر بعد میں دوبارہ آگے دوبارہ جڑ گئے۔ لیکن ان کا مقصد معجزے کے مطالبے سے یہ نہیں تھا کہ ہمیں ایمان لے کر آ جائے گی۔ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی دیکھ لیجئے، جب بھی معجزات دیکھے ہیں تو عوام ایمان نہیں لے کر آئی، ایمان تو دعوت اور اخلاق کے ذریعے لوگ لے کر آئے ہیں، معجزات اور تلوار کے ذریعے جو تحفظ تو ہوا ہے دین کا، لیکن لوگ ایمان کی طرف نہیں آئے، تو وہ سارے لوگ کیا کہنے لگے، پہلے تو اس محمد کا جادو زمین پر چلتا تھا، اب آسمان پر بھی چلنے لگ گیا، اب اس کا جادو آسمان پر بھی چلنے لگ گیا، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قمر کے اندر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کو میں عاد کا تذکرہ کیا،
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود کا تذکرہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، آخر میں فرعون کی کچھ بربادی کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے سورہ الرحمن ہے، جس سورۃ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 31 مرتبہ بار بار کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ ایک واحد صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے جنات کو انسانوں کے ساتھ خطاب کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی نبی ہے اور انسانوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں ایک نام آپ پڑھیں گے سید الثقلین، امام الثقلین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقلین کے سردار ہیں، ثقلین کے امام ہیں۔ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ ثقلین ثقل کی جمع ہے، اور ثقل کہتے ہیں بوجھ کو۔ زمین پر ایک بوجھ انسان ہے اور ایک بوجھ جنات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، اور دونوں کے لیے شریعت ہے، جنات بھی عمل کرتے ہیں، انسان بھی عمل کرتے ہیں، دونوں کے لیے شریعتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے انسان کو بتلایا کہ ترازو ضرور قائم ہوگی اور تم بھی اپنے ترازو کو درست رکھو، یعنی ترازو میں تول جو سے وہ درست رکھو۔ روز قیامت بھی ایک ترازو تلنے والی ہے جہاں پر تمہارے اعمال تلے گے، ہر چیز تمہاری تولی جائے گی، تمہارے نیکیاں تمہاری برائیاں ہر چیز وہاں پہ تلے گی۔ تو پہلے ابتدا میں اس بات کا تذکرہ کیا، پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا میری ذات کو رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا مالک بھی اللہ، مغربوں کا مالک بھی اللہ۔ مشرقین کہا حالانکہ مشرق تو ایک ہے، مغربین کہا حالانکہ مغرب تو ایک ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مشرقین کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے موسموں کو گھیر لیا، سردی اور گرمی کے اندر، سردی اور گرمی کے اندر۔ جس طرح سورج کے مطالع مختلف ہوتے ہیں اور غروب ہونے کے مطالع بھی مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت سردیاں ہوتی ہے جس وقت تو سورج یہاں سے طلوع ہو کے یہاں پہ غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس وقت گرمی ہوتی ہے تو وہاں سے طلوع ہوتا ہے اور وہاں سے ایسے پھر کے پھر پیچھے ادھر آ کے غروب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ٹائم پیریڈ بڑھ جاتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ، تو اس لیے مشرقیں بھی دو ہو گئی اور مغربیں بھی دو ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ کی ذات وہ ہے جو رب ہے مشرقوں کا مغربوں کا، جہاں جہاں تک مشرق جاتی ہے مغرب جاتی ہے، سورج کی روشنی جاتی ہے، رات کا اندھیرا جاتا ہے، وہاں وہاں تک رب کی ربوبیت جاتی ہے، وہاں ہر جگہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ آگے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، ہماری نعمتوں میں سے کون کون سی نعمتوں کو دیکھو گے؟ ہمیں تو دو سمندروں کو ساتھ جوڑ کے چلا کے دکھا دیا، اور دنیا میں آپ اگر دیکھے چلے پھرے گلگت چلاس کی طرف اور دوسرے بیرونی ممالک کے اندر ایسے ایسے آپ کو چشمے مل جائے گی آپ کو کہ ایک ہی چشمہ ہے، درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، اس طرف ہاتھ لگاؤ تو گرم اور اس طرف ہاتھ لگاؤ تو آپ کی انگلی جم جائے، اتنا سخت ٹھنڈا پانی ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے، ایک طرف کڑوا پانی چل رہا ہے، درمیان میں کوئی آڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھو اور یہ ہماری بنائی ہوئی ہے، اور فرمائیں گے دنیا کے سارے نظامات اور انسان سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی رہے گی، باقی ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، چاہے وہ نباتات سے تعلق رکھتی ہے، جمادات سے تعلق رکھتی ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جو بھی ہے، ہر چیز کو ایک نہ ایک میں موت آ جانی ہے۔ اللہ نے جنتیوں کے حالات کو بھی بیان کیا، جہنمیوں کے حالات کو بھی بیان کیا، دونوں کے حالات کو بیان کر کے بار بار اپنی نعمتوں کی طرف انسان کی توجہ دلائی۔ آگے سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان رات کو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فاقے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی خراب تھی، آخری وقت تھا، حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ وقت تھے، انہوں نے اپنا بندہ بھیجا حضرت ابن مسعود کے پاس کہ آپ کی بیٹیاں ہیں اولاد میں، بیٹا کوئی نہیں ہے، آپ کوئی حکم دیں ہمیں تو ہم بیت المال سے آپ کی بیٹیوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، بہت سخت بیمار تھے، مرض الوفات میں تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کر دی کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں فاقہ کبھی نہیں آتا اس گھر کے اندر۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو صرف سورہ واقعہ یاد کرا دیا اور روزانہ پڑھتی ہے، مجھے بیت المال کی گرانٹوں کا اور وظیفوں کا کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا انتظام کر دے گی، اللہ تعالیٰ میرا انتظام کر دے گی۔ تو دیکھیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اور یقین کتنا تھا، اور آج میں اور آپ ہمیں قرآن آتا بھی ہے، پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے ہم نہیں پڑھتے، تو اس کی ہمیں روٹین بنانی چاہیے۔ اس واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا ہے۔ ایک والسابقون الاولون،
جو بہت ہی اعلیٰ اور نیک قسم کے لوگ ہیں، جو نیک قسم کے لوگ ہیں اور زیادہ نیکی میں آگے سے آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، مطلب یہ وہ نیک و کار تو ہے لیکن آگے سے آگے بڑھ کے سبقت کرنے والے نہیں ہیں، نیکی کے پاس اپنے وقت کے فرائض پورے کر لیے، یہ چیزیں ہیں ان کے لیے۔ اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال، الٹے ہاتھ والے، جو جہنمی لوگ ہیں۔ ہر قسم تینوں گروہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بیان کیے، ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں الگ الگ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیکن قرآن کے کچھ آداب ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ چھوئیں گے، ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب ناپاک میں ایک وہ ہے جو جنبی ہے، ناپاک میں ایک وہ ہے جو حائضہ ہے اور نفاس والی عورت ہے، ان کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، درست نہیں ہے ان کے لیے۔ اور جو جنبی مرد ہے، جنبی عورت ہے، حائضہ عورت ہے یا نفاس والی عورت ہے، یہ قرآن مجید کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو کوئی مسئلہ جو پرانا 1400 سال چلا آ رہا ہے نا، اس کو کوئی تھوڑا سا خراب کر دے تو وہی لوگوں میں فیور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو سی ہے، انہوں نے کچھ مسئلوں کو خراب کیا ہے، مسئلوں کو خراب کیا ہے۔ انہوں نے حائضہ عورت کے لیے بڑی چھوٹ دی ہے، قرآن کو ہاتھ لگا لو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ تو آسمانی مصحف ہے، اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتے۔ اس کو کون ہاتھ لگائے گا جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے؟ اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا۔ بھائی قرآن تو وہی جو تمہارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، تمہارے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو سے ہے شوشے چھوڑ دینا اور لوگوں کو چھوٹ دے دینا، یہ غلط چیز ہے یہ۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو روک دیا، اپنی بیٹیوں کو روک دیا۔ کیا ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری ان سے زیادہ مقدس ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے روک دیا ان کو کہ تم حائضہ ہو، تم نفاس والی ہو؟ تو جنبی مرد کو اللہ کے نبی نے روک دیا۔ تو میرے محترم، ان مسائل کے پیچھے پڑھ کر انسان کو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے چلو جی دین آسان ہے تو چلو ان کو فالو کر لو، نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بتا دی ہے انہی کو انسان کو اتباع کرنا چاہیے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا چاہے ہماری عقل کے اندر نہ آئے، اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، حکمت کے پابند ہم ہیں ہی نہیں۔ ہم تو حکمت کے پابند ہیں ہی نہیں کہ اس حکم میں حکمت کیا ہے۔ بھائی کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ ہم حکمت اگر حکمت تلاش کرنے بیٹھ جائے تو ہم اللہ کے کسی حکم کے اوپر پورا کرنے والے نہ بنے۔ فجر کی 2 رکعتیں فرض کیوں ہیں، ظہر کی 4 فرض کیوں ہیں؟ اب حکمت تلاش کرتے رہو بھائی بیٹھ کے، کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی اس چیز کی، ہمیں سمجھا رہے ہیں بات۔ تو یہی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ہم حکمتوں کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، حکمتوں کی حال اللہ کی اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ آگے سورہ حدید ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوہے کے نام پہ سورت نازل فرمائی ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت اپنے بڑائی، اپنی تسبیح اور تحمید کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العزت نے قرض حسنہ دینے کا تذکرہ کیا ہے، جو میرے راستے میں دیتے ہیں میں ان کے مال کو بڑھا چڑھا کے اور دگنے سے چگنا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو واپس کرتا ہوں۔ اور ایک آیت مبارکہ ذکر فرمائی گئی ہے اس آیت صورت میں، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے اوپر بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ یہ آیت مبارکہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے، وہ ڈاکہ مار کے گھروں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے جا رہے تھے، تہجد کی نماز کا وقت تھا، ایک بڑھی اندر قرآن شریف پڑھ رہی تھی وہ، اور اس کی آواز چھت تک آ رہی تھی، اس نے یہ آیت پڑھی نا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پہ بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ تو فوراً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اوپر چوٹ لگی۔ میں نے پہلے بتایا سورۃ طور کے شروع میں کہ قرآن کے سننے سے انسان کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو فوراً چوٹ پڑی۔ اس نے کہا آل آنا، اب آ گیا وہ وقت، آ گیا، اسی وقت نیچے اترا، اسی وقت نیچے اترا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے لباس اتار دیا، عام لباس پہن لیا، غسل کیا اور مسجد میں چلے گئے، رونے دھونے لگ گئے، اور رات کے اندھیرے تھے، وہاں سے نکل کے جو سے ہے جہاں سے لوگ جاتے تھے اپنے گھروں کی طرف، وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ایک سرایہ ہے، وہاں پہ لوگوں نے امان لی ہوئی تھی، وہاں پہ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو یہاں پر، جاتے کیوں نہیں؟ قافلے والوں سے کہا، اس نے کہا کہ اس علاقے کے میں ایک بہت بڑا ڈاکو رہتا ہے، جنید نام کا ڈاکو رہتا ہے، جنید نہیں، فضیل بن ایاس کا واقعہ یہ، فضیل نامی ایک ڈاکو رہتا ہے، تو ہم اس ڈاکو سے ڈر کے جو ان سے ہم بیٹھے ہوئے کہیں ہمیں وہ لوٹ نہ لے۔ تو فضیل بن ایاس کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ وہ میرے ڈر سے
مخلوق ایسے بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت دل پہلے ٹوٹا ہوا تھا, اب دل میں اور رونا شروع آ گیا, اور دل ٹوٹنے لگ گیا اندر سے, اللہ کے سامنے اور عاجزی کے سارے شروع کر دی, اور پھر جو ان سے وہ اولیاء کے اماموں میں سے یہ بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت کسی کا بھی دل انسان کا پھیر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.